ایک نوال چاہیے مجھے جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کتابیں شروع کر دے، اور کتابیں نہیں شروع کر دیتے، پڑھ کے کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد وہ اس کے لوگوں کی ذمہ داری لینا شروع کر دے کہ آئی ٹیک کیئر آف، جیسے نہیں کیا عبدو ستاریدی کی بیوی کا نام عبد بلقیس سیدھی. بلقیس سیدھی نے 25,000 بچیوں کا ذمہ لے لیا نا، بچوں کا. ٹھیک ہے، آپ 25 کا ذمہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 25 لاکھ انسان دے دے گا. 25 لوگوں کو میں بچاؤں گی اس جہالت سے، اور ہاتھ سے پکڑ کے جہالت سے نکالیں. اس کو کلسٹر کہتے ہیں، کلسٹر بنائیں. اڈاپٹ کرتے ہیں نا اس طرح بچے کو، اس طریقے سے آپ نے بڑوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. مسلمان بڑوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. میں خود ہی نہیں بچی ہوئی تو پھر میں دوسروں کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ آپ ایک دفعہ لوگوں کا ذمہ لو میرے بچہ، خدا کی قسم لوگوں کا ذمہ لو گے، پاور مجبوراً لینی پڑے گی آپ کو، علم مجبوراً حاصل کرنا پڑے گا. لوگوں کا ذمہ ہی نہیں لے رہی آپ. نام لکھیے ان لوگوں کے، میں نے ان کا ذمہ لینا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں آپ کو. علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، اسکل بھی حاصل کرنی پڑے گی. ایسے تو نہیں ذمہ پورا ہوگا نا پھر. سمجھے؟ اپنی کھیلتے رہو گے تو اسکل بھی چھوٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. دماغ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے زیادہ اسکل لینی ہو، کیوں لے گا؟ انرجی جنریٹ ہی نہیں ہوگی، موٹیویشن آئے گی نہیں. اسی لیے تو ہاؤس وائف کا ٹائٹل ہے نا، پاکستانی آنٹی ہاؤس وائف ہوں. میں کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں لوگوں کا ذمہ لینے والی عورت نہیں ہوں. میں 2 بچے 3 بچے 4 بس، وہ بھی کیا نان نفقہ، کپڑے بدلوا دیے، باہر جا رہی ہے، پارک جا رہی ہے، میک ڈونلڈ جانا ہے. یہ کام ہاؤس وائف کا یہ مطلب ہے. میں جب کہتا ہوں نا، سنتا ہوں نا، تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. اس کا میں ایک سیلفش عورت ہوں. میں صرف 2 بچوں کا ذمہ لوں گی، باقی کی دنیا بھاڑ میں گئی میری طرف سے. یہ مطلب آواز آتا ہے مجھے. میں ایک سانس کو پچھاڑنے دنیا میں آئی ہوں. میں ایک آدمی کو پوری طریقے سے کیسے ڈورے ڈالے جاتے ہیں، ساری عمر میرا وفادار رہے. میری زندگی کا مقصد یہ ہے. بریکٹ ہاؤس وائف. آپ نے بھی اگر یہی کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر اسلام کھیلنا بند کرنا. پھر اسلام میں آنا ہے، شاباش بیٹا. ہزاروں نہیں لاکھوں، لاکھوں نہیں کروڑوں، کروڑوں نہیں اربوں، اربوں نہیں نسلوں، نسلوں نہیں قیامت تک. اسکوپ دیکھیں آپ کا، ورٹیکل اور ہارزونٹل دونوں بتا دیا. آپ صرف اپنے سے علاوہ لوگوں کا ذمہ لیں گی. لوگ بتائیں گے کہ نواز یہ والا سوال ہے، کتاب کھولنی پڑے گی جواب کے لیے. ایسے نہیں کام ہوگا بیٹا. جب تک آؤٹ باؤنڈ نہیں ہوں گی کام نہیں ہوگا. اسی عمر میں بتا رہا ہوں بیٹا 19 سال بھی لیٹ ہو گئی آپ. لوگوں کا ذمہ لو. چھوٹے بہن بھائی ہیں جی ہاں، تو اللہ نے آپ کو گھر میں ٹریننگ کیمپ دیا ہوا ہے کہ کیسے لوگوں بچوں سے لوگوں سے ایمپیتھائز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان کے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں پہ اثر کیسے ڈالتے ہیں، انفلوئنس کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. سمجھیے بات. اور سر انٹلیکچوئل وارفیئر کیا ہوتی ہے اور وہ یہی ہے نا بیٹا، یہی ہے انٹلیکچوئل وارفیئر. جب کروڑوں کی باتیں آئی ہیں، لاکھوں کی باتیں کریں گے آپ. تو انٹلیکچوئل وارفیئر میں بغیر انٹلیکچوئل ایڈاپشن کے آپ کروڑوں نہیں اڈاپٹ کر سکتی، لاکھوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں اڈاپٹ کر سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں. سمجھے؟ ایموشنل، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوتے دنیا کے، ایموشنل باتیں کرتے ہیں، ایموشنز کو ہوا دیتے ہیں. موٹیویٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ایپینیفرین فلو کروا دیے، آپ کے آکسیٹوسن فلو کروا دیے. بس انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے کہ بعد میں کیمیکلز بعد میں آئیں گے. پہلے میں تمہارے دماغ کو اس لاجیکل ایرے کے اندر لے کے آؤں تاکہ تم کوسچن کر سکو. رائٹ کوسچن پوچھواؤ لوگوں سے. Well, you need to make people ask the right questions, not give the right answers. Okay? That's intellectualism. وہ استاد 2 نمبر ہے جو صحیح جواب بتوا رہا ہے آپ کو، رٹوا رہا ہے آپ کو. اوکے، اصلی ٹیچر کون ہے؟ جو صحیح سوال پوچھوا رہا ہے آپ کے دماغ سے. یہ 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں. انسان بچہ پوچھنا شروع کرتا ہے. یا آپ چھوٹے بہن بھائیوں پہ ٹرائی شروع کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، پریکٹس اور پرفیکٹ کریں اس کو. اس کے بعد بڑے سرکل پکڑیں. اوکے، آپ اس طرح کے سیشن میں پائی گئی ہیں. اس وقت آپ بھی یوٹیوب پہ ٹام کروز کی فلم دیکھ سکتی تھی. آپ اس وقت رات کے 12 بجے سمپل آرگیومنٹ کا سیشن لے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے اندر کیمسٹری آگ لگی ہوئی ہے آپ کی، جو بڑا کام کرنا ہے. میں نے تکے نہیں لگتے ہیں، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اس سیشن میں کیوں پائے گئی ہیں آپ؟ 19 سال کی لڑکی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ چھوٹا واقعہ ہے میرے لیے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. آپ جیسی بچیوں سے وجہ سے میں اگلے دن کی انرجی لیتا ہوں کہ ہاں یار اگلے دن ایک اور بچی اس طرح کی آ جائے گی. یو آر دا فیوچر آف مسلم امہ. You can be if you choose to be. You can also choose not to be the future of Muslim Ummah and just become another cultural Pakistani ladki. Yeah, okay. Then you are the future of
destruction of Pakistan is you can also choose not even to be at that level. اور صرف ایک اپنے خاندان میں ایک خوبصورت بچی، خوبصورت لڑکی، اچھا شوہر، ہینڈسم شوہر، اچھے پیسے، بڑی گاڑی. You can also choose that. It's up to you now. کس ایرے کے اندر اپنے آپ کو پلیس کریں گے میرے بیٹا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹا نہ سوچ لینا. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے. چھوٹا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے دشمنوں سے لڑائی کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑے اور چھوٹے کی پہچان نہیں ہے اللہ کے ہاں بھی اور کامن سینس کے یہاں بھی. بڑا آدمی چاہے جو بیٹا سن لو، چھوٹی عمر کی بھی ہو اور چھوٹے سائز کی بھی ہو نا، تب بھی بڑے دشمن سے لڑائی کر کے بڑی ہو جاؤ گی. اوکے، اور بڑے سے 8 فٹ لمبی بھی ہو جاؤ، ارب پتی بھی بن جاؤ، مگر دشمن چھوٹے رکھے ہوئے ہیں تو آپ چھوٹی عورت ہیں. آپ اوکے، چاہے 80 سال کی ہو جائیں آپ چھوٹی عورت ہیں. آپ نے دشمن چھوٹے رکھے ہوئے. دشمن کون ہے؟ دشمن سب سے بڑا دشمن ابلیس. پکڑو. دیکھو اس نے کہاں پہ نفسیات پہ اثر کیا، وہاں پہ جا کے پکڑو لوگوں کو. At 19 you should know this. Okay, you cannot play low now. سر لو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں مروایا پھر قوم کو، بس یہ بھی کر لو بڑی بات ہے، یہ بھی کر لو بڑی بات ہے. یہ لو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیں. ٹھیک ہے، میک شیور یو آر اوے فرام دیم. یو نو they are the real midgets of philosophy. Okay, real midgets. یہ ہے فلسفے کے بونے. السلام علیکم، جسم فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوگے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ رسپانسبلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دعویٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو فرسٹ آف آل جو آپ کا مائل سٹون ہونا چاہیے وہ یہی کہ آپ کو اپنے گھر کو فتح کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کو فتح نہیں کر سکتے ہو، جن کی فریکوینسی کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ جن کو آپ کا مائنڈ سیٹ کے بارے میں پتہ ہے، سب کچھ آپ کو A to Z ان کی انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے. اگر آپ ان کو فتح نہیں کر سک رہے ہو، آپ اگر ان کے مائنڈ سیٹ کو اسلامک اکارڈنگ نہیں لے کے آ سک رہے ہو، تو دوسروں بندوں کو آپ کس طرح ڈیل کر سکو گے؟ آپ دوسرے لوگوں کو کس طرح اپروچ کر کے ان کو اسلام کی طرف لا سکو گے جو ابھی تک پریکٹسنگ بھی نہیں ہے؟ تو دعویٰ کا فرسٹ مائل سٹون یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لائف سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ نے اپنی طرف اٹیچ کرنا ہوتا ہے، آف کورس اسلام کی طرف لانا ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز میں ابھی اتنے فلفل نہیں کر رہے ہو تو آپ دوسروں لوگوں کو اتنا زیادہ وہ اپروچ نہ کریں، کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں کو اپروچ کرو گے، کاؤنٹر آرگومنٹ آئیں گی، تو اس سے وجہ سے آپ اور زیادہ ڈیپر اس چیز میں موو آن نہیں کر سکو گے. جب ایک آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ ایک کی ذمہ داری لوگے، اللہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ڈال دیں گے کہ آپ دوسروں کی ذمہ داری لوگو. اور یہ چیز میں نے پرسنلی فیل کی ہے وین آئی واز ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ بس انسان کو سیلف پیوریفیکیشن کرنی چاہیے. اور سم ہاؤ مجھے ساحل سر کی ایک ویڈیو مل گئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے کلسٹر بنانے ہیں. سو back in the days at that time I almost approximately 3 years ago maybe. تو اس ٹائم میں نے اپنے کلسٹر بنانے اسٹارٹ کیے تھے. میں نے جو بھی میرے چھوٹے اسٹوڈنٹس تھے میں نے ان سے اسٹارٹ کیا، اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا. اینڈ ود دا پیسیج آف ٹائم آفٹر 3 years لیٹر اب ہمارے گھر میں ایک وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے جو ابھی ایک پریکٹسنگ فیملی سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. اور سیم گونز آن دیر کا جو میرے اسٹوڈنٹس تھے جو ابھی ینگسٹر یا ٹین ایجرز ہی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ وہ نہ صرف سیلف پیوریفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں بلکہ نالج گین کر رہے ہیں اور دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، جو بھی جتنے بھی اس کے مطلب جس لیول پہ وہ کر سکتے ہیں. سو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل تھنگز. انٹلیکچولی ساؤنڈ بنے. جب آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ بنیں گے آپ کو کسی کو اپنا کوئی چیز تھوپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں تو تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہو. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز بھی اچھی پتہ ہے نا تو آپ وہ آگے کنوے کرو، ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ سے بہتر چیزوں کو سمجھ جائے. یہ ایک شیطان کی طرف سے ایک ٹریپ ہے کہ آپ بس جب تک سیلف پیوریفیکیشن نہیں کر لیتے ہو، عالم حافظ نہیں بن جاتے ہو، تب تک آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں کرنی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہو، جب کسی سے آپ انٹریکشن کرتے ہو تو وہ آپ سے آگے سے سوال کرتا ہے، اور جب وہ سوال کرتا ہے پھر آپ کو نالج گین کرنا پڑتا ہے، آپ کو بکس پڑھنی پڑتی ہیں. آف کورس یوٹیوب بھی ایک چیز ہے، مگر آپ جب تک خود اسٹڈی نہیں کرو گے سیرہ مست پڑھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مست 3 سے 4 سال سیرہ پہ لگائیں، ہر کوئی اینگل نہ چھوڑیں سیرہ کا. جب آپ سیرہ کو ختم کر لیں دین آپ تفسیر کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھنا اسٹارٹ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کو جو بھی گو تھرو کریں.